جی السلام علیکم. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. میں بشرا بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. میرا جی سوال ہے مفتی صاحب سے کہ رمضان المبارک میں ہم تسبیح نماز پڑھتے ہیں، اس کی ایک تو کیا فضیلت ہے یہ بتا دو. دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو کیا اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. صلاۃ التسبیح مفتی صاحب. جی صلاۃ التسبیح، دیکھیں صلاۃ التسبیح پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا یہ بدعت ہے؟ جس نے بھی کہا ہے تو میرا خیال ہے اگر وہ احادیث کا مطالعہ کر لیتا یا جو بھی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی کہ رسول اللہ صرف بدعات میں نا کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں کہ جو میں ابھی آخر میں عرض کروں گا. صلاۃ التسبیح وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی، اور غالباً اپنے چچا ان کو تعلیم فرمائی اور ان کے توسل سے پوری امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا. تو یہ تو وہ تسبیح نماز ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا جو بیان کیا جاتا ہے، سبحان اللہ کا ورد کثرت سے کیا جاتا ہے. تو اتنی پیاری نماز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہو تو ہر دن میں اس کو پڑھنا. اگر ہر دن میں نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار پڑھنا. ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کو مہینے میں نہیں تو سال بھر میں، اگر پھر بھی نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خطائیں بھی معاف فرما دے گا اور جنت میں درجات بھی بلند فرما دے گا. اور بھی اس کی بے شمار فضائل ہیں، میں نے صرف اشارتاً ذکر کیا. رہی بات جو بدعت کہا جاتا ہے نا، وہ ہمارے کچھ رسم و رواج ایسے ہیں. مثال کے طور پہ مساجد کے اندر اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، جی آج فلاں وقت میں صلاۃ التسبیح کی نماز فلاں جگہ پر اتنے بجے پڑھائی جائے گی. تو نفل نماز میں اصل ہوتا ہے اس کا چھپانا، اور فرض نماز میں تشہیر ہونی چاہیے. ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ نفلی نماز میں اور نفلی عبادات میں تشہیر کی جا رہی ہوتی ہے، اور جب فرض کی بات آتی ہے تو تب اس کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اگر صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے تو اس کا اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ چھپ کر اس کو ادا کریں، کسی کے سامنے ادا نہ کریں. کیونکہ نفلی نماز کے اندر جب آپ اظہار کرتے ہیں، اس کی نمائش کرتے ہیں، تو اس میں ریاکاری کا شبہ آتا ہے، تو وہ نماز بعض دفعہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ جو اعلانات کیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا ہم حسن ظن نہیں رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا مقصد ہو سکتا ہے کہ دین کی اشاعت کے حوالے سے ہو کہ لوگ اکٹھے ہوں اور ہم ان کو کوئی واعظ و نصیحت کرنے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کو چھپایا جائے. تو بہرحال یہ بڑی اچھی عبادت ہے، اس کو کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ رمضان شریف میں کم از کم ایک بار تو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے.